تو اس کا جواب دینے کے بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ فاستعذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد پھر شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھ لے، اے اللہ میں اس مردود شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور شیطان دم ہلانے لگے گا، یعنی وہ کتا ہے تو دم ہلانے لگے گا۔ ایک کلمے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمہ کتنا چھوٹا مختصر ہے، آمنت باللہ ورسولی، آمنت باللہ ورسولی۔ کتنے بھی وسوسے آئیں کہ پتہ نہیں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، بہتوں کو ادھر کیا دیکھ رہے ہو بیٹا، ادھر دیکھو، پتہ نہیں کیا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے وسوسے ایسے آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ہم وہ زبان پر لائیں، یعنی ہم زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے وسوسے ہمیں آتے ہیں، برے کفر کے وسوسے۔ ایک تو گندے وسوسے ہوتے ہیں، اس کو بھی پکائے نہیں، اپنے کام میں لگے تو یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کتاب کے مطالعے میں لگے، کسی جائز کام میں لگ جائے، دوستوں کے ساتھ ہنسنا بولنا کر لے۔ لیکن ایک وسوسہ اتنا خراب ہوتا ہے کفر کے وسوسے، تو اس کا علاج بھی آمنت باللہ ورسولی، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، بس۔ یعنی وہ خیالات کیونکہ وساوس دل میں آتے ہیں اور دل میں آنے پر کوئی پکڑ نہیں۔ حدیث شریف میں یہ مفہوم گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے دلوں میں آنے والے خیالات کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے، لہذا دل میں آنے والے کسی خیال پر پکڑ نہیں ہوتی۔ لوگ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا بہت وسوسے آتے ہیں مجھے، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، وسوسہ آنا ہمارے شیخ فرماتے تھے اعلیٰ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان کو اور کافروں کو وسوسہ نہیں آتا، کیونکہ وہ خود کفر اور جہنم کے گڑھے میں ہوتے ہیں، ان کو وسوسہ کیا آئے گا؟ جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے۔ جہاں جس گھر میں مال ہوتا ہے، دیکھیں گے پہلے سے یہ لوگ ریکی کرتے ہیں، کہاں مال ہے، کیسے حاصل ہوگا، وہ آدمی کب نکلتا ہے، پھر اس کے بعد چوری کرتے ہیں۔ تو اگر پتہ ہے کہ یہ تو دونوں دروازے کھول کے سوتا ہے تو اس کے یقیناً اس کے گھر میں مال نہیں ہے۔ مال جتنا ہوتا ہے پہلے سے چوکیدار، بیریئر، ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ تو جتنا ایمان ہوتا ہے، شیطان یہ ایمان کا چور اور ڈاکو ہے، وہ وہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جتنا ایمان جس کے پاس ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو تنگ کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آمنت باللہ ورسولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک جملہ اور سر سکھایا حدیث شریف میں، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے شیطان مردود کو وسوسے تک محدود کر دیا، اور ہمت اور نہیں دی ہمت کہ وہ وسوسہ ڈالے اور ہاتھ سے پکڑ لے، نہیں تو مسجد نہیں جا سکتا، بلکہ مسجد کی جگہ کہیں اور پہنچا دے، یہ ہمت نہیں دی۔ صرف خیال ڈالنے کا، وسوسہ ڈالنے کا اختیار اس کو دیا ہے۔ میں نے مانا کہ شیطان مردود ہے، وہ مگر وسوسوں تک ہی محدود ہے، اور تیرے پاس تو عقل موجود ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہم فیصلہ کریں کہ شیطان دوست ہے یا رحمان دوست ہے۔ اب شیطان صبح سلاتا ہے، ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نمازی، عصر کے نمازی بھی، مدرسے اور اسکولوں میں پڑھنے والے مسلمان اکثر سو رہے، 80% مسلمان سو رہے ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں، پشاور، پنجاب میں پھر بھی جاگ جاتے ہیں، یہاں بھی پتہ نہیں کراچی میں کیا نحوست ہے کہ سوتے پڑے رہتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف سولاتا ہے اور سلاتا ہے اور سر دباتا ہے اس وقت میں کہ ابھی سو جاؤ، بعد میں اٹھ کے پڑھ لینا۔ تو آدمی عقل سے سوچے کہ شیطان سلا رہا ہے اور رحمان بلا رہا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مؤذن کیسے اذان دے سکتا ہے؟ 12 بجے رات کو اگر مؤذن اذان دے تو آپ اٹھ کے جائیں گے؟ آپ سمجھ جائیں گے یا تو گھڑی خراب ہے یا دماغ خراب ہے، کوئی چیز خراب ہے۔ 12 بجے اذان نہیں ہوتی، 6 بجے، پونے 6 بجے اذان ہوتی ہے، 5:30 بجے اذان ہوتی ہے۔ تو یقیناً اللہ بلا رہے ہیں، یہ مؤذن کی کوئی مجال نہیں، مؤذن اللہ کا نمائندہ ہے۔ مؤذن اس موقع پہ گویا اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو جلدی جلدی وضو کر کے آ جاؤ، کریم مولا نے یاد فرمایا۔ کس لیے یاد فرمایا؟
بادشاہ شاہ یاد فرمائے اور رعایا نہ جائے، کتنی بدبخت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ جیسا جو بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دیتا ہے، وہ بلا رہے ہیں آ جاؤ حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح۔ کامیاب فلاح کا مطلب ہمارے شیخ فرماتے تھے حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ دونوں جہانوں کی کامیابی، صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا کی کامیابی بھی اسی میں۔ لوگ فجر نہیں پڑھتے پھر رزق کا رونا روتے ہیں، برکت نہیں، کہاں سے برکت ہوگی؟ فجر پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ان سب چیزوں میں رزق کی برکت ہی برکت۔ پھر کہتے ہیں وہ تو ملا بن گیا، اس کو تو بہت دنیا مل رہی ہے، پیر بن گیا، اس نے کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم بھی کریں۔ W11 بند ہو گئی، اس کے پیچھے لکھا رہتا تھا محنت کر حسد نہ کر، پتہ نہیں ابھی بھی چل رہی ہے کسی علاقے میں، لیکن محنت کر حسد نہ کر۔ حسد کرتے ہیں رہے، اس کو تو اتنے اس کے مریدین ہو گئے، اتنے اس کو عیاشیاں ہو گئیں، لیکن پہلے اس نے قربانی بھی دی ہے، ہم بھی قربانی دیں۔ بجائے سحر تو 6 بجے کے بعد ہوتی ہے، 5 بجے اگر اٹھ جائیں تو دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے برستی اس وقت۔ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے۔ رحمان اٹھا رہا ہے، حل میں مستغفرن، یہ آواز حدیث شریف میں سنا دی گئی ہے، آواز لگائی جائے گی تو سب اٹھ جائیں گے، لیکن حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نبی علیہ السلام نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ آخر رات میں آسمان دنیا پر، یعنی سب سے نیچے والے آسمان پہ، 7 آسمان ہے نا، سب سے نیچے والے آسمان پہ تشریف لا کر پھر بندوں کو آواز دیتے ہیں، حل میں مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی بھک منگا سائل کہ وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ لیکن ہمارے پاس وقت میں تو نیند ایسی ہوتی، فجر نہیں پڑھتے تو تہجد میں کیسے اٹھیں گے؟ تو اگر آدمی اٹھے تو یہی وقت ہے تقسیم کا، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنی نعمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ شیطان جو ہے وہ سلاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ چڑھ کے بیٹھ بھی جائے، آپ اٹھنا چاہیں تو 2-4 اور شیطانوں کو بلا کے بٹھا لے کہ بھائی اٹھ ہی نہیں پا رہا، ایسا ہوا کبھی تو ہمیں بتائیے، ہم پھر اس کا علاج کسی عامل سے کروائیں گے کہ بھائی شیطان نے واقعی پکڑ کے جکڑ دیا۔ تو یہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہی نہیں ہے، صرف خیال ڈالنے کی قدرت دی، تو خیال پہ عمل نہ کرو، یہی تو اسی لیے تو اس کو چھوٹ دیے تاکہ مقابلہ ہو، دیکھا جائے کہ یہ شیطان کا بندہ ہے یا رحمان کا بندہ ہے۔ اگر رحمان کا بندہ ہوگا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آدمی کرے تو صرف فجر نہیں بلکہ اس کے بعد سورہ یاسین، اشراق، چاش سب پڑھ سکتا ہے، چاہے تو اتنا کما لے اور نہ چاہے تو سوتا رہ جائے، اور سوتا جو ہے وہ کھوتا ہے۔ تو حکیم الامت کے پاس آیا، حکیم الامت کا مزاج ذرا جلالی تھا، فاروقی اور نسب تھے نا، حکیم الامت فاروقی تھے، تو فرماتے تھے یہ فاروقیت کبھی کبھی جو ہے وہ عود کر آتی ہے، لہذا وہ آدمی آیا تو اس نے ایک دن تو کہا، اس نے بہت وسوسے آ رہے، تو حضرت نے آرام سے بتا دیا بھائی وسوسے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لو اور چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ پھر آیا دوسرے دن، آج تو بہت وسوسے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے میں کافر ہو جاؤں گا، پھر سمجھایا، پھر تیسرے چوتھے دن جب بار بار آیا تو ایک تماچا حکیم الامت نے لگایا، بعض دفعہ ایک تھپڑ لگایا زوردار، خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ خانقاہ گونج گئی، اتنی زور سے تھپڑ لگایا، پھر کہا کہ جا اگر تو کافر ہوتا ہے تو ہو جا، اللہ تعالیٰ کو تیرے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، بس جب دیکھو منہ اٹھا کے چلا آتا ہے تنگ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے تیسرے دن آیا، کہا کہ حضرت سارے وسوسے ختم ہو گئے، ہم لاتوں کے بھوت بات سے نہیں مانتے، ایسے ہی علاج کیا حکیم الامت نے۔ یہ اللہ والوں کا تماچا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ بھی ہوتا تھا، ہر آدمی نہیں لگا سکتا، لہذا یہ وسوسے پریشانی کی بات ہے ہی نہیں۔ حکیم الامت نے قسم کھا کے فرمایا کہ سوائے عدم توجہ کے اس کا اور کوئی علاج نہیں، جتنا جواب دیں گے اتنا شیطان کتا ہے اور بھونکے گا، وہ اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے گا، اس کو چھوڑ کے اپنے آدمی اپنا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وساوس سے نجات بھی عطا فرمائے اور اس علاج پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔